جی السلام علیکم وعلیکم سر، السلام، کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا میری پیاری سر بہن۔ میں بہت لکی ہوں سر، پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم میں نے کال ملائی اور مل گئی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ سلامت رہیے میرے سر بیٹا۔ میرے 2-3 سوال ہیں، میں آپ سے رہنمائی لینی ہے۔ میرا بیٹا ہے حسن شکیل، حسن شکیل، تو جی آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو آج کل اس کا ایک پرپوزل آیا ہوا ہے۔ ہاں تو بچی کا نام ہے خوشبخت۔ اچھا، تو سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ خوشبخت اچھی لڑکی ہے، سمجھدار خاتون ہے۔ ڈاکٹر ہے؟ نہیں وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، جی لڑکی اچھی ہے، ایجوکیٹڈ سر، کہنے کا مطلب یہ ایجوکیٹڈ۔ جی تعلیم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے، بچی اچھی ہے، بندی اچھی ہے، اچھا اچھا وہ باقی چیزیں ساری بونس ہیں، لیکن ہم نے تو لڑکی کو دیکھنا ہے نا کہ لڑکی خاندان بنانے والی ہے، ذمہ دار ہے۔ ہاں خاندان بنانے والی اور ذمہ دار ہے۔ اچھا اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا آسٹریلیا میں ہوتا ہے، تو پی آر اس کو تقریباً قریب ہی ہے، لیکن سر یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ مجھے وہ اللہ پاک کی طرف سے کچھ عنایت ہو جائے کہ کتنے مطلب ایزیلی ہو جائے گا، اللہ پاک کر دیں گے؟ دیکھو یہ حکم جو ہے نا یہ صرف خدا تعالیٰ دے سکتا ہے۔ جی میرے خیال میں ہماری ماؤں کو نا، اور میں اس بات پہ نا بڑا ہی زیادہ رد عمل کئی دفعہ دے چکا ہوں، مجھے بڑا برا لگتا ہے جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ مجھے فرونیت لگتی ہے۔ آپ کا لہجہ یہ ہونا چاہیے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جلدی سے آسانی کرتے ہیں، یہ لہجہ ہونا چاہیے۔ مائیں اپنے بچوں کے راستے میں اپنی زبان کی بنیاد پہ خود کیوں آ جاتی ہیں رکاوٹ بن کے؟ فیصلہ تو خدا نے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، میں فرض کرو مجھے پتہ ہو کہ یہ ہو جائے گا، فرض کرو، اللہ میرا ارادہ نہیں بدل سکتا، اللہ کام ہی بدل دے، اللہ کہ تو کرا لے، پھر ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، یہ تکبر کی بات ہے۔ اللہ سے آسانی کی دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے بیٹے کے لیے آسانی کر دے، یہ لہجہ ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے فرخندہ؟ جی بالکل سر، آپ کی بار تو سر چھوٹی سی ایک کوشچن میرا ہو رہا ہے۔ جی جی، میں اللہ کا بے انتہا کرم ہے، لیکن میں حج پہ نہیں جا پا رہی۔ اچھا، تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کچھ کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں نے کس کے لیے نا اصول بنایا ہوا ہے، شاہ صاحب یہ آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جب بھی جاتے ہیں نا آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں تو وہ بدر کے مقام پہ آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ آپ نے چچا صاحب کے وہاں چلے جانا ہے۔ وہاں رسول بھی جایا کرتے تھے ہفتے میں 2 دفعہ، اور وہاں جا کے آپ نے کہنا ہے کہ حضور میرا ویزا آپ لگوا دیجئے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو بات عجیب لگتی ہو، عین ممکن ہے۔ میں نے تجربے کے طور پہ دیکھا ہے کہ میں نے جب بھی وہاں پہ جا کے دعا نہیں کی، وسیلہ نہیں مانگا، بڑی دقت ہوئی۔ کیا حج کے لیے کوئی وظیفہ ہو سکتا ہے؟ استطاعت شرط ہے استطاعت حج کے لیے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مستطیع ہونے کی کوشش کریں۔ بس تو جب مستطیع ہو جائیں گے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ کی استطاعت ختم ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں عام ہوگی۔ طور پہ شاہ جی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بلاوا ہے، اللہ چاہے۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ بلاوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پک اینڈ چوز، ٹھیک ہے، کہ جسے چاہے خدا بندے، لیکن جب پروردگار نے شرط استطاعت رکھ دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قصبی ہے، واہ، کہ جو مستطیع ہوگا وہ قسم کر لے گا۔ وَإِلَّا پروردگار شرط نہ رکھتا، پروردگار کرتا میری مرضی، جس کو چاہوں میں بھیجوں، جس کو چاہوں میں نہ بھیجوں۔ اور پھر کیونکہ بنیادی فرائض میں سے ہے، واجب قرار دے دیا نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ مجھے نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھو۔ یہ تو جو ہے نا وہ آپ تو حج کی بات کر رہے ہیں جو واجب ہیں، متولی شرعی حرم ہے ابو الفضل العباس علیہ السلام، ان سے کسی نے کہا جی دعا کریں کہ ہمیں اجازت مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ جب امام حسین نے میدان کربلا میں کہا تھا نا حل من ناصر ینصرنا، تو امام نے تو بلایا ہے، اب آپ ہیں جو اپنی رکاوٹیں پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ فرخندہ یہ بات یاد رکھنا، استطاعت ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ آسانی کرے گا۔ بیٹے کو کہنا کہ وہ آیت کریمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی آسانی کرے گا، لیکن تلخ زبان کبھی بھی کسی کے لیے ایسے نہیں استعمال کرتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں بہت رواج ہے کہ خواتین اس طرح کی بات پوچھتی ہیں کہ یہ ہوگا پھر کب ہوگا، تو یہ اس طرح سے نرمی کے ساتھ بات کیا کریں تاکہ اللہ کو بھی پسند آئے آپ کی بات۔